مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال جل وعلا في مقام آخر: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں. درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں. مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا کی تو آپ نے اس کا اعلان صفا پہاڑی پر چڑھ کر کیا، جو آپ کا پہلا اعلان تھا. اور آپ نے اس وقت مکے کے تمام افراد کو جمع کیا. مکے والے آپ کا بہت ادب و احترام کرتے تھے، آپ کو صادق، امین اور آپ سے اپنے معاملوں کا حل کروایا کرتے تھے. جب آپ نے جمع کیا تو سارے بڑی خوشی کے ساتھ جمع ہوئے، لیکن ان کو علم نہیں تھا کہ آج کیا کہا جائے گا. سارے اپنی اپنی طاقت کے مطابق وہاں پہنچے. اگر کوئی نہیں آ سکا تو اس نے اپنا نمائندہ ضرور بھیجا کہ سن کر آؤ محمد کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسئلہ، کیا پریشانی، کیوں جمع کیا. جب آپ نے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کے بارے میں بتایا تو سارے دشمن بن گئے، سارے دشمن بن گئے. ان میں سے ایک بندہ بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوا. صرف سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ انہوں نے آپ کا ساتھ دیا. بچوں میں وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ ابو لہب جو سگا چچا تھا اس نے آپ کو بد دعائیں دیں اور گالیاں دیں. سارے دشمن مان گئے. نبی علیہ السلام 13 سال مکہ میں رہے اور پھر آپ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. وہاں سے آپ 10 سال کے بعد دوبارہ آئے تھے. 8 سال کے بعد مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن جو 10 سال کے بعد آئے تھے وہ کس لیے آئے تھے؟ حج کے لیے آئے تھے. اس وقت آپ کے ساتھ کتنے افراد تھے؟ وہی صفا پہاڑی تھی، وہی علاقہ اور محلہ تھا. اور نبی علیہ السلام اس صفا پہاڑی پر چڑھتے وقت آپ نے ایک دعا پڑھی تھی: لا الہ الا اللہ وحدہ. یہ وہی لا الہ الا اللہ جو آپ نے پہلے دن کہا تھا. آج دوبارہ جب صفا پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا. وصدق عبدہ، بندے کو سچا کر دکھایا. وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، سارے دشمنوں کو شکست دے کر
اسلام کو غالب کیا، اس وقت آپ کے ساتھ تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ اور صحابیات تھے۔ جس صفا پہاڑی پر آپ کے ساتھ ایک بھی نہیں تھا، اسی پہاڑی کے قریب 1.5 لاکھ کا مجمع موجود تھا، اور جو ابھی نہیں آ سکے وہ علیحدہ تھے، وہ اس سے علیحدہ تھے۔ آخر کیا معاملہ تھا؟ آپ نے کیا عمل کیا تھا کہ 1.5 لاکھ سے زائد لوگ آپ کے ساتھ جڑ گئے؟ اس کا جواب قرآن مجید میں ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ کی رحمت کے ساتھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے نرم دل تھے، آپ نے ساری زندگی نرمی کو لازم پکڑا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، لہجہ سخت ہوتا، اکھڑ مزاج ہوتے، اور آپ ہر ایک کے ساتھ بڑی دشمنی کے ساتھ پیش آتے، سختی سے پیش آتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ ملنے تو دور کی بات ہے، آپ کے اپنے بھی آپ سے دور بھاگ جاتے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز نبی علیہ السلام کی نرم مزاجی تھا۔ جب آپ انتہا درجے کے نرم ہوئے تو آپ کے دشمن آپ کی جان کے رکھوالے بنے اور آپ کے ساتھی بنے۔ قرآن مجید میں ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی اور اچھائی برابر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ سوچ ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، ہم کسی سے کم ہیں؟ تو مجھے جانتا نہیں ہے، تو مجھے پہچانتا نہیں ہے، تمہیں پتہ لگ جائے گا تمہارا سامنا کس کے ساتھ ہوا ہے۔ نہیں، فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی، اچھا اخلاق اور برا اخلاق کبھی برابر نہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، اے نبی علیہ السلام آپ جواب دیں اس طریقے سے جو احسن ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، جواب اس طریقے سے دیں جو احسن ہے۔ ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے احسن۔ حسن کا معنی اچھا، احسن کا معنی سب سے اچھا۔ ایک ہے بہتر، ایک ہے بہترین، اس سے بھی آگے، ایک ہے حسن، اچھا۔ ادفع باللتی ہی احسن، حسن نہیں احسن، آپ اس طریقے سے جواب دیں جو دنیا میں سب سے اچھا ہو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اچانک اس کے اثرات آپ یہ دیکھیں گے کہ تیرے اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے وہ دشمنی ختم ہوگی۔ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، صرف دشمنی ختم نہیں بلکہ وہ تیرا دوست، اور صرف دوست نہیں، حمیم تیرا جگری دوست بن جائے گا۔ جس طرح وہاں جواب دینے میں برابر بھی نہیں کہا، اچھا بھی نہیں کہا، بلکہ کون سا کہا؟ احسن، سب سے اچھا۔ اس کے نتیجے میں بھی یہ نہیں کہا کہ تیرا دشمن ٹھنڈا پڑ جائے گا، یہ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ دشمنی ختم ہو جائے گی، یہ بھی نہیں کہا کہ وہ صرف تیرا دوست بنے گا، بلکہ کہا کہ وہ تیرا سب سے قریبی دوست بنے گا۔ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تیرا وہ سب سے گرم جوشی والا اور تیرا جگری دوست بن جائے گا جو تیرا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اور حقیقت ہے میرے نبی علیہ السلام کی زندگی کے سینکڑوں واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ آپ نے ہر ایک کا جواب بڑے احسن انداز میں دیا۔ کون نہیں جانتا؟ نبی علیہ السلام نے مکے میں دعوت دی، لوگ نہ مانے، آپ اپنے ساتھی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ نبوت کا 10واں سال ہے، شوال کا مہینہ ہے، عید کے فوراً بعد آپ اپنے گھر سے زید بن حارثہ کے ساتھ نکلے، مکے سے نکلے، طائف میں پہنچے، لمبا سفر کیا۔ سبھی جانتے ہیں طائف معمولی نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے غزوہ احد کو سمجھو۔ غزوہ احد میں کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام میدان میں گئے، تفصیل وہ ہے کہ
بالآخر آپ کو زخم لگے۔ زخم کیسے لگے؟ ایک ظالم نے دور سے پتھر مارا، وہ آپ کے چہرہ پر انوار پہ لگا، اندر کے 2 سامنے کے دانت آپ کے اس پتھر کی چوٹ سے گر گئے، شہید ہو گئے۔ جب اندر سے دانت گرے ہوں گے، میرے نبی علیہ السلام کے ہونٹ کا عالم کیا ہوگا، جو ریشم سے زیادہ نرم۔ ایک ظالم نے اور پتھر مارا تو آپ کے سر مبارک میں لگا۔ آپ نے اس وقت لوہے کی ٹوپی پہنی تھی، جس کو خول کہتے ہیں، لوہے کی ٹوپی، تاکہ دشمن کی تلوار کے وار سے بچ سکے۔ وہ اتنی زور سے پتھر لگا کہ لوہے کی ٹوپی گئی، لوہے کا ایک کڑا آپ کے سر مبارک میں کھل گیا۔ سیرت میں یہ لکھا ہے، رحیق المختوم میں لکھا ہے، ایک صحابی نے کھینچنا چاہا تو نہ کھینچا گیا، اس نے اپنے دانتوں میں لے کر کھینچنا چاہا تو اس کے دانت بھی گر گئے، لیکن وہ کڑا باہر نہ آیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ نے زور سے کھینچا تو خون کے فوارے چھوٹ پڑے، پھر خون بند نہ ہوا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک چٹائی کو ذرا جلایا، راکھ بنائی، راکھ بنا کے یہاں لگائی، خون بند کیا، جسم لہو لہان ہو چکا تھا اور آپ کے جسم پہ کئی زخم آ چکے تھے۔ جب آپ گھر میں آئے، اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھ کر کہتی ہیں، آقا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے سخت دن یہ ہے۔ آپ نے اس وقت کیا کہا؟ عائشہ نہیں، تمہیں کیا معلوم، تم یہ 4 زخم دیکھ کر سمجھ رہی ہو زندگی کا سب سے مشکل دن؟ میری زندگی کا سب سے مشکل دن احد کا نہیں، طائف کا تھا۔ اس وقت میرے اوپر اس سے بھی بڑے ظلم ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام کے پیچھے اوباش لڑکے لگائے گئے۔ ایک عزت دار آدمی اگر راستے سے گزر رہا ہو اور بدتمیز کوئی بدتمیزی کر دے تو انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ سارے جہانوں سے عزیز اور ساری دنیا سے خوبصورت اور ساری انسانیت سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ نرم دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چل رہے ہوں گے کہ جن کا حیا آسمان کے فرشتے کیا کرتے تھے، جب وہ چل رہے ہوں گے، اوباش لڑکے پیچھے لگے ہوں گے، پیچھے سے پتھر مار رہے ہوں گے، زبان سے اور بک رہے ہوں گے، آقا پھر بھی شائستگی کے ساتھ چل رہے ہوں گے۔ ارے دشمنی کیا ہے، ارے ان کا بگاڑا بھی کیا ہے، نہ ان کے مال کو چھیڑا، نہ ان کی اولاد کو چھیڑا، نہ ان کی عزت پہ ہاتھ اٹھایا۔ آخر جرم کیا تھا؟ صرف ایک اللہ کی توحید کا جرم تھا۔ اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ آپ کہتے ہیں میں اس خون نکلنے کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ مجھے زید نے اٹھایا، سائڈ پہ بٹھایا، پھر اٹھایا، سامنے ایک باغ نظر آیا، مجھے وہاں لے جایا گیا۔ وہاں کے باغ کا مالک اگرچہ کافر تھا لیکن میری حالت دیکھ کر اسے بھی ترس آ گیا۔ اس نے اپنے غلام کو بھیجا، یہ انگوروں کا گچھا اس کو دے دے، اس بیچارے کا حشر کیا ہے۔ جب میں وہاں سستا رہا تھا اس وقت آسمان سے فرشتے آئے تھے، آ کر کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ اجازت دے دو، پہاڑوں کو اٹھا کے درمیان میں کچل کے رکھ دیں گے۔ فرمایا نہیں، آپ اجازت دے دو، ہوائیں چلا کے اڑا کے ان کو بکھیر کے رکھ دیں گے۔ فرمایا نہیں، آپ اجازت دے دو آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے۔ فرمایا نہیں۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ آپ اگر چاہتے صرف ایک جملہ کہتے، نعم، ہاں ٹھیک ہے، جو کر سکتے ہو کرو، ان کو کچل دو، مسل دو، ان کی شکلیں بگاڑ دو، ان کو ڈبو دو اور ان کو ہواؤں میں اڑا کے پاش پاش کر کے رکھ دو۔ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا کیوں؟
فرمایا نہیں، ادفع باللتی ہی احسن، ایسا سلوک کرو جو سب سے احسن ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تیرا دشمن تیرا جگری دوست بنے گا۔ نبوت کی زبان سے نکلا، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو علم نہیں ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، تجھے کیا پتا، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی نسلیں ہی مان جائیں۔ نسلیں تو دور کی بات ہے، نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تھے اس وقت یہ لوگ آئے تھے، سارے نہیں کچھ آئے تھے، پھر مکہ فتح ہوا تھا، حنین کی جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد آئے تھے، پورا طائف مسلمان ہو چکا تھا۔ اور ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں اسلام کے آنے کی بہت بڑی وجہ کون تھا؟ محمد بن قاسم تھا۔ وہ کون تھا؟ طائف کا رہنے والا تھا اور انہی کی نسلوں میں سے تھا۔ ہمارے اس خطے میں اسلام اور آزادی کو لانے والا سب سے پہلا شخص کون تھا؟ محمد بن قاسم تھا، اور وہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ طائف کا رہنے والا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اسی بات پہ عمل کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت تھی آپ کے اوپر کہ آپ کا دل لوگوں کے لیے نرم ہو چکا تھا۔ آج بھائی بھائی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، ایک مسجد کے نمازی ہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ وہ بھی اپنے گھر سے نکلا، یہ بھی اپنے گھر سے نکلا، مسجد میں آئے، وضو بنایا، پہلی صف میں کھڑے ہونے لگے، اس نے اس کو دیکھا تو ادھر نکل گیا، اس نے اس کو دیکھا ادھر نکل گیا، پھر کہتے ہیں بات اثر نہیں کرتا۔ ادفع باللتی ہی احسن، ارے وہ تیرے اوپر ظلم بھی کر لے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس کے دل سے تیری نفرت ختم کر کے تیرا گہرا دوست بنائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی وہ روایت واضح ہے، سبھی جانتے ہوں گے۔ مزید یاد دہانی کے لیے آپ نے ایک لشکر بھیجا، جاؤ یمن کی طرف۔ یمن کے بھی راستے میں تھے تو ایک آدمی بڑا ٹھاٹ باٹ والا گھوڑے پہ سوار ہے، دیکھا تو پکڑ لیا۔ زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، بس پکڑ لیا، لائے فَرَبَطُوهُ فِي سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ، لا کر مسجد کی ستون کے ساتھ رسیوں کے ساتھ باندھ دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ یمن کا گورنر اور شہزادہ ہے۔ کیا نام ہے؟ سمامہ بن اسال اس کا نام ہے۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، قیدی باندھا ہوا ہے، پوچھا کیسے ہو؟ کہتا ہوں خیر ٹھیک ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا ہونا چاہیے؟ کہتا ہے ان تنعم تنعم علی شاکر و ان تقتل تقتل ذا دمن، تیری مرضی ہے، اگر احسان کرو گے تو تیرا شکریہ ادا کروں گا، اور اگر مجھے قتل کر دو گے تو میرے پیچھے پھر وہ بدلہ لینے والے ہیں، میں کوئی ویسا ایسا آدمی نہیں کہ جس کا پیچھا ہی نہ ہو۔ آپ ذرا غور کریں کہ جب آپ کے پاس دشمن آ جائے اور وہ قید ہو، باندھا ہوا ہو، اور اس کو اپنی جان کی فکر زیادہ ہوتی ہے، یا اس وقت بھی وہ سامنے سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے؟ یہ سمامہ مقابلہ کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے اس رویے کا یہ بھی حل تو ہو سکتا تھا نا، ارے تیری اکڑ ابھی ٹوٹی نہیں، پکڑو ذرا اس کو، لٹاؤ ذرا اس کو، لگاؤ ذرا اس کو پتا چلے کہ تم کس کے ہاں قیدی ہو کر آئے ہو۔ نہیں، آپ نے اگلے دن پھر پوچھا کیف انت یا سمامہ، کیسے ہو؟ کہتا ہے وہی حال ہے تمہیں بتایا تھا، ان تقتل تقتل ذا دمن و ان تنعم تنعم علی شاکر، قتل کرے گا تو پچھلے ہیں وہ آگے تیرے ساتھ نمٹ لیں گے، اور اگر چھوڑ دے گا تو تیرا شکریہ ادا کروں گا۔ آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تیسرے دن پھر وہ اپنے اسی جملے پر اٹکا ہوا ہے، اور کوئی نرمی نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، کوئی اس کے اندر لچک نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی پھر کچھ نہ کچھ پٹائی ہوتی، لیکن نہیں۔ نبی علیہ السلام نے تیسرے دن کہا اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو۔ سمامہ گیا اور بھی واپس آئے تھے نا، تھوڑی دور گئے، صحیح بخاری میں ہے، وہاں ایک ہمارے لحاظ سے کہہ لیں ٹیوبر ہی تھا، وہ تھوڑی سی نہانے کی جگہ تھی، حوض نما کوئی چیز، وہاں جا کے ٹھہرے۔ کہتے یار یہ کیسا انسان ہے، میں اکیلا تھا اور یہ سینکڑوں تھے، میں باندھا ہوا تھا اور یہ کھلے تھے، میں مجبور تھا، ان کے پاس طاقت تھی، میں نے برا رویہ بھی رکھا، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا،
اگلے دن بھی کچھ نہیں کہا، اگلے دن بھی کچھ نہیں کہا۔ اگر یہ دنیا کے لالچ میں ہوتا تو مجھ سے مال کا مطالبہ کرتا، یا اس کو اپنے نام کی عزت اور شہرت چاہتا ہوتا تو مجھے قتل کر کے اپنی بہادری کے تمغے لیتا، لیکن اس نے تو کچھ نہیں کیا۔ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ضرور موجود ہے۔ واپس آئے، آ کر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے دشمن تھا، اب دوست بنا۔ کعبے کے رب کی قسم، صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما علی وجہ الارض اوجہ ابغض الی من وجہک۔ چند لمحے سے پہلے پوری روئے زمین، مشرق مغرب شمال جنوب، عرب بھی عجم بھی، ساری دنیا میں مجھے سب سے برا چہرہ لگتا تھا تو تیرا لگتا تھا۔ اللہ کی قسم اب پوری روئے زمین میں سب سے زیادہ پیار اگر کسی چہرے سے ہے تو آقا تمہارے چہرے سے۔ اور وہ کہہ رہا تھا اللہ کی قسم پوری روئے زمین میں سب سے برا گھر لگتا تھا تو تمہارا لگتا تھا۔ اب پوری روئے زمین میں مجھے اپنے گھر سے بھی پیارا اگر کوئی گھر لگتا ہے تو آقا تمہارا لگتا ہے۔ صحیح بخاری کے دن ادفع باللتی ہی احسن، وہ طریقہ اپناؤ جو سب سے اچھا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جو تیرا دشمن ہے كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تیرا جگری دوست بنے گا۔ کیسے بنے؟ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اکیلا وہاں سے نکلا تھا، یمن سے نکلا تھا، مکے جا رہا تھا، طواف کا ارادہ تھا، عمرے کا ارادہ تھا، تو میں آپ کے سپاہیوں کے قابو آیا، یہاں پکڑ کے آیا گیا۔ اب مجھے بتاؤ وہاں کفار مکہ کا ہولڈ ہے، میں عمرہ کرنے کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں؟ اب پوچھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اگرچہ قبضہ ان کا ہے، گھر تو رب کا ہے نا، جاؤ وہاں جا کے عمرہ کرو، اور عمرہ کرنے سے زندگی کے سارے گناہ معاف ہوتے۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ عمرہ کرنے کے لیے وہاں گئے۔ طریقہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لوگوں کو پتا چلا، ان میں سے ایک نے کہا سبوتا، ارے بے دین ہو گیا، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ کہنے لگے میں تمہیں کیا پتا، میں بے دین تو پہلے تھا، دین تو مجھے اب ملا ہے، اسلام تو مجھے اب ملا ہے۔ ان کے ساتھ ناراض ہوئے اور وہاں یہ جملہ بولا آج کے بعد مکے والوں سن لو، یمن کے علاقے سے جتنی گندم تمہارے علاقے میں آتی تھی ہنتا، وہاں سے ایک گندم کا دانہ بھی محمد کی اجازت کے بغیر نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے بعد آقا کہیں گے تو گندم آئے گی، ورنہ تمہارے علاقے میں تجارت کے لیے گندم کا ایک دانہ بھی یہاں آنے نہیں دوں گا۔ اگر آقا کہیں گے تو ہوگا، کیوں؟ دشمنی دوستی میں بدل چکی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ بھی واپس ذہن میں رکھیں۔ آپ غزوے پر گئے، جہاد کیا، قتال کیا، فتح ہوئی، واپس لوٹے، دوپہر کا وقت، چھوٹے چھوٹے درخت تھے، صحابہ کہنے لگے گرمی کے ساتھ نڈھال ہو رہے ہیں، ذرا تھوڑا سا آرام کر لیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ چھوٹے چھوٹے درخت تھے، صحابہ کوئی دو چار یہاں، کوئی دو تین یہاں، کوئی دو تین یہاں، سارے پھیل گئے۔ ایک بیری کا درخت تھا جو تھوڑا قدرے بڑا تھا، اس کا سایہ ذرا زیادہ تھا، نبی علیہ السلام کو اس کے نیچے آرام کرنے کے لیے جگہ دی، صحیح بخاری میں۔ وہاں اکٹھی کوئی چھت تو تھی نہیں، سارے بکھر بکھر کے لیٹ گئے، تھکے ہوئے تھے، مسافر تھے، جہاد کیا تھا، سارے سو گئے، نبی علیہ السلام بھی سو گئے۔ تلوار آپ نے اپنی اس درخت کے ساتھ لٹکا دی، تلوار لٹکائی تھی، آپ سوئے تھے۔ ایک آیا تھا دشمن جو پیچھے سے طاق میں تھا، آپ کی تلوار کو اتارا، آپ کو ذرا ٹھوکر لگا کے اٹھایا، ہاتھ میں تلوار نیام سے نکال کے لہرا کے کہہ رہا تھا میں یقیک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتا تمہیں کون مجھ سے بچائے گا؟ تیرے سارے ساتھی سوئے ہوئے، میرے ہاتھ میں تلوار، تلوار بھی ننگی، میں کھڑا، تم لیٹے، میں تمہارے اوپر وار کر کے اب تمہیں ایک دم سے ختم کروں گا۔ اب وہ پوچھ رہا ہے میں یقیک منی یا محمد، تمہیں کون بچائے گا مجھ سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیسا ایمان تھا، کیسا تقویٰ تھا، کیسا توکل تھا اللہ پر۔ آپ لیٹے لیٹے ہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی اگر بچانے پر قادر ہے تو کون؟ اللہ۔
دنیا کی کوئی طاقت وہاں نہ ہو تو وہاں بچانے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ آپ نے اللہ کا لفظ ایسے روب دار آواز میں کہا، اس پر راشا طاری ہوا، کب کبھی طاری ہوئی تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ یہ اللہ کی قدرت اور طاقت ہے نا، وہ جو چاہے سو کر دکھائے۔ اس کے ہاتھ کام پہ تلوار چھوٹی نیچے گری، آپ چپٹ کر اس کو پکڑ کر پھر آپ اٹھے اور اچھلے، اور آپ نے فرمایا اب تو بتا میں یقین کا منی، تمہیں کون بچائے گا؟ اب ذرا دیکھیں میری اور تیری کیفیت ہو، دشمن سامنے ہو، اس کے ہاتھ میں کوئی پستول ہو، تمہیں مارنے لگے، اس کے ہاتھ سے گرے، تم پکڑ لو، اب چھوڑو گے؟ نہیں چھوڑو گے، نہیں چھوڑو گے۔ ادفع باللتی ہی احسن، آپ ایسے طریقے سے اس کو جواب دو جو سب سے اچھا ہے۔ آپ نے پھر پوچھا ارے مسلمان ہوتا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر بتا میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے دین ایمان اپنی جگہ پر، لیکن آج کے بعد وعدہ ہے کہ کبھی زندگی بھر آپ کی دشمنی کے لیے آپ کے مقابلے میں نہیں آؤں گا۔ آپ نے پھر صحابہ کو بلایا، اٹھایا، سب کو بتایا، اور پھر آپ نے اس کو آزاد کر دیا، جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، خیبر کا موقع تھا، خیبر کا موقع، کتنا سخت ترین مقابلہ ہوا، مرحب کے ساتھ، دوسرے کلوں کے ساتھ سخت ترین مقابلہ، سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے، بالآخر خیبر فتح ہوا۔ خیبر فتح ہونے کے بعد ایک عورت نے آپ کی دعوت کی، عورت نے دعوت کی، آپ نے دعوت کو قبول کیا۔ اسے علم تھا کہ آپ دستی کے گوشت کو بڑا پسند فرماتے ہیں، آپ نے وہ دستی کے گوشت اس نے روسٹ کیا اور اس کے اندر زہر ڈالا، زہر ڈالا۔ نبی علیہ السلام گئے، کھانے لگے، ایک نوالا لے بھی لیا۔ نبی علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، پتہ آپ کو؟ آپ تبھی موت فوت نہیں ہوئے، آپ شہید ہوئے۔ صحیح سنن دارمی میں ہے، اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے آخری وقت میں اس زہر کا اثر دوبارہ آ گیا، اور آپ کہہ رہے تھے مجھے لگ رہا ہے کہ اس زہر کی وجہ سے ابھی بھی میری انتڑیاں اندر سے کاٹی جا رہی، مجھے یوں محسوس، وہ گھبراہٹ تھی، وہ اس وجہ سے۔ آپ نے نوالا لے لیا، دوسرا نوالا کھانے لگے تو وہ لقمہ بوٹی کا ٹکڑا بول پڑا، اے محمد بس کر دیں، میرے اندر زہر ہے۔ اس بے جان کو کس نے بلایا؟ اللہ نے، اللہ نے بلایا۔ اب آپ غور کریں کہ ایک ایسا شخص جو آپ کو زہر دے رہا ہو، بلکہ دے چکے، ابھی ارادہ نہیں، زہر کھلا دیا، اور وہ دشمن آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے اس عورت کو بلایا کہ تو نے اس کھانے میں زہر ملایا؟ اس نے کہا ملایا۔ آپ نے فرمایا کیوں ملایا؟ کہتی ہے میں نے کہا کہ میں چیک کر لوں کہ سچے پیغمبر ہیں یا جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اگر تو یہ جھوٹے ہوں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، اگر سچے ہوں گے تو آسمان کا رب بتا دے گا، مجھے پتہ چل گیا کہ آپ سچے۔ بس اس نے ایک بہانہ بنا لی۔ اب دو راہیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کی گردن اتار دی جائے، اور ایک یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن، اس طریقے سے جواب دو جو سب سے اچھا ہے۔ یقین جانیے حدیث صحیح بخاری میں ہے، میرے نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ میں نے تجھے تیرا یہ جرم بھی معاف کر دیا، چھوڑ دیا اس کو۔ یعنی جان کے دشمن کو سامنے آنے کے باوجود، پکڑے جانے کے باوجود، اور اس سے وہ غلطی کا اعتراف کروا لینے کے باوجود، سارے دلائل مل جانے کے باوجود، آپ نے پھر کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ آج تم بتاؤ تمہاری لڑائیاں اس سے بھی بڑی کون ہے جس نے تمہیں زہر دیا ہو؟ ارے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہیں، اس نے مجھے شادی پہ نہیں بلایا، یہ میری غمی پہ نہیں آیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے سیدھے منہ سے سلام نہیں لیا، اس نے میرا احترام نہیں کیا، اس نے میری عزت نہیں کی، اس نے مجھ سے پوچھا نہیں۔ ہماری یہ ساری لڑائیاں ہیں، اس نے رشتہ دیا نہیں، اس نے رشتہ لیا نہیں، بس یہ لڑائیاں۔ اور کیا لڑائیاں؟ اور تو کوئی اتنا بڑا ظلم کہ آپ کو زہر کھلا دیا گیا، لیکن آپ نے پھر فرمایا چاہو میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کے اوپر جادو ہوا،
جانتے ہیں نبی علیہ السلام کے اوپر جادو ہوا، لیکن اس طرح کے اثرات نہیں ہو سکے جس طرح دنیا میں ہوتے، کیونکہ آپ کو اللہ نے محفوظ رکھنا تھا، آپ تلاوت کرتے، اذکار کرتے، اللہ کو یاد رکھتے تھے، اس طرح کا اثر نہیں ہوا جس طرح دنیا میں ہوتے، لیکن کچھ اثر ہوا۔ وہ اثر کیا ہوا؟ کبھی آپ بھولے نہیں، نماز نہیں بھولے جادو کی وجہ سے، لیکن آپ کو ذہن میں بس ایسے ایسے بسا اوقات لگتا کہ یہ میں نے کام کر لیا ہے، حالانکہ نہ کیا ہوتا، اور بسا اوقات ایسے لگتا کہ یہ میں نے کام نہیں کیا، حالانکہ کیا ہوتا۔ کسی صحابی کو ایسے محسوس نہیں ہوا، بس آپ کی اندرونی کیفیت ایسے تھی، نہ آپ کی بیویوں کو پتہ چل سکا، نہ آپ کے صحابہ کو پتہ چل سکا کہ آپ پر جادو ہوا ہے یا آپ کی کیفیت بدلی ہے، لیکن اندر اندر سے جیسے نبی علیہ السلام گھٹے گھٹے پریشان پریشان تنگ تنگ تھے، اور کئی مہینے ایسے رہے، کئی مہینے ایسے۔ ایک دن آپ سوئے ہوئے، دو فرشتے آئے، ایک سر کے پاس ایک پاؤں کے پاس، کہنے لگا اس کو کیا ہوا ہے؟ دوسرا کہتا ہے ارے خاموش رہ، یہ سویا۔ کہتا ہے نہیں، یہ عام انسان نہیں ہے، یہ عام انسان نہیں ہے، تم اور میں سو جائیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر ہے، لیکن یہ ہے کہ آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار ہے، جو تم کہو گے وہ سنے گا بھی، سمجھے گا بھی، بتاؤ۔ اس نے کہا اس پر تو جادو ہے۔ اب یہ دونوں مکالمہ کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام سونے کے باوجود اس کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پر تو جادو ہے۔ ارے کس نے کیا ہے؟ لبید ایک یہودی ہے، اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر کیا۔ اچھا کیسے کیا ہے؟ ان کے بال لے کر کنگھی کے اوپر لپیٹ کر اس کے اوپر کیا ہے۔ ارے کہاں کیا ہے؟ وہ دونوں مکالمہ کر رہے ہیں۔ ارے کہاں کیا ہے؟ کہتا ہے زروان نامی کنواں ہے جو مدینے کے کونے میں ہے، کھنڈرات کے اندر موجود ہے، وہاں کیا ہے۔ ارے پھر اس کا حل کیا ہے؟ کہتا ہے وہاں سے جا کے نکالیں تو پھر کیا کریں؟ پھر اس کے اندر گرہ لگی ہے، 11 کے قریب 11 گرہ ہیں، تو کیا کیا جائے؟ کہتا ہے فلک اور ناس کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیں، کھولتے جائیں، صحیح ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہہ کر فرشتے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام اٹھے، آپ نے پہچان لیا، جان گئے، چند صحابہ کو ساتھ لیا۔ زروان نامی کنواں بڑا ڈرونی جگہ ہے، کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، وہاں جو پتے درختوں کے ہیں، حدیث میں آتا ہے جس طرح ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، اتنے اتنے بڑے پتے، ڈرونی جگہ، پرانے کھنڈرات، وہاں کوئی بندہ جاتا ہی نہیں۔ وہ کنواں تھا، پرانا کنواں، صحابہ نیچے اترے، نبی علیہ السلام کے کہنے پر اترے، وہاں سے بال نکالے، اس کے اوپر 11 گرہ لگی ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں ایک آیت پڑھتا ہوں، ایک گرہ کھولتا ہوں، دوسری آیت پڑھتا ہوں، دوسری گرہ کھولتا ہوں، کانما نشدت من عقال، جیسے جیسے کھولتا گیا ویسے ویسے میرا جسم کھلتا گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے رسیوں کے ساتھ مجھے ایسے جکڑ کے رکھا گیا تھا، میرا پورا جسم کھل گیا، ذہن کھل گیا، میں بالکل فریش ہوا۔ اب واپس مدینے میں آئے، لبید کو حاضر کیا، اس کی بیٹیوں کو بلایا، تم نے جادو کیا ہے؟ کیا ہے، مان گئے۔ اب یہاں آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں، اس کا کاروبار نہیں چل رہا، اس کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کے ذرا حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، اور ادھر ادھر والوں کے پاس کیا عمل قادری بابا والے، ارے کیا ہوا؟ تیرے بندش کی تھی، تیرا رزق بنے ہے، تیری شادی بنی ہے، تیرے سارے کاروبار بننے نے۔ اچھا کہنے بنے؟ تیرے چاچے نے، تیرے تائے نے، تیرے کڑما نے، تیری بہو نے، تیری ساس نے، یہ پھر اس کے بعد ایسی لڑائیاں، مرن جین ختم، سارے کام کاج ختم، سارے تعلقات ختم۔ حالانکہ تمہیں کیا معلوم کہ اس نے کیا بھی ہے کہ نہیں؟ کوئی یقین ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی پکی دلیل ہے؟ نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھو، نبی علیہ السلام پہ جادو اور جادوگر کا پتہ، اور وہ آپ کے سامنے، آپ کے پاس طاقت، حکومت، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس سے بدلہ لیا نہیں لیا۔ ادفع باللتی ہی احسن، ایسا طریقہ اپناؤ جو سب سے اچھا ہو۔ میرے نبی علیہ السلام نے زندگی میں کبھی بھی ایسا طریقہ نہیں اپنایا جو سختی والا ہو، دوری والا ہو، دشمنی والا ہو، نہیں۔
ہاں میدان جنگ میں اگر دشمن لڑنے کے لیے آیا تو مقابلہ پورا کیا، لیکن اس کے علاوہ جب بھی کسی نے کچھ بھی کیا آقا نے اس کا اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا، اور پھر اس کے بڑے اچھے اثرات نکلے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اب وہ جنتوں میں کود رہے ہوں گے، موجیں اور مزے اڑا رہے ہوں گے، لیکن پچھلی زندگی کیا تھی؟ بدر کی لڑائی کا سبب کون بنا؟ ابو سفیان، ان کا قافلہ تھا نا جس کو آپ لوٹنے کے لیے گئے، لینے کے لیے گئے رضی اللہ عنہ۔ احد کی میدان میں 3000 کافروں کو مسلمانوں کے خلاف لانے والا اور 3000 کا سپہ سالار بن کے آنے والا کون تھا؟ ابو سفیان تھا۔ غزوہ خندق احزاب میں 10,000 مکے والے اور دوسرے افراد ملا کر 12,000 کافر خندق کے موقع پر لانے والا سردار کون تھا؟ ابو سفیان تھا۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس وقت بن چکا تھا، لیکن کیا ہوا؟ اٹھاؤ صحیح بخاری، مکہ فتح سے پہلے مکے کے اندر قحط آ گیا، ایسا قحط، اتنا زبردست قحط، اور آیا بھی پتہ ہے کس وجہ سے؟ میرے نبی علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، اللہم اکفنیہم بسبع کسبع سنین یوسف، اے اللہ ان کے اوپر بھی اس طرح کا قحط نازل کر جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا، 7 سالوں والا قحط نازل کر۔ مکے میں قحط آ گیا، بارشیں رک گئی، اناج ختم ہو گئے، چشمے سوکھ گئے، پانی سے لوگ ترسنے لگے، کھانے پینے سے بلکنے لگے، بچے بھی رو رہے ہیں، عورتیں بھی تڑپ رہی ہیں۔ جوان جب اپنے چہروں کو، حدیث کے الفاظ ہے صحیح بخاری میں، جوان اپنے چہروں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو چکرا کر گر جاتے ہیں۔ کسی کے ساتھ یہ برداشت نہیں ہو رہا، وہ لوگ مل کر آئے ابو سفیان کے پاس، ابو سفیان تو سردار ہے، تو چودھری ہے، تو بڑا ہے، جا اب مدینے میں چلا جا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہہ دے، وہ آسمان والے کو کہہ دے کہ بس کر دے۔ اب ابو سفیان کیسے آئے؟ جس نے 3 جنگیں لڑی اور سب سے بڑے دشمن کیسے آئے؟ کس منہ سے، کس ناک سے کیسے آئے؟ لیکن بچوں کا رونا اور عورتوں کا تڑپنا مجبور کر گیا ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ وہ اپنی سواری پر بیٹھے مکے سے روانہ ہوئے، مدینے میں پہنچے، چہرہ جھکا ہوا ہے، مسجد نبوی میں آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے تیرا اور میرا دین الگ ہے، ہمارے اور تمہارا تعلق بہت مختلف ہے، لیکن ایک بات بتا، وہ مکے والے رشتے دار تو تیرے ہی ہیں نا، علاقہ تو تیرا ہی ہے نا، خاندان اور قبیلہ تو تیرا ہی ہے نا، وہ رونے والے بچے آخر تیرے ہی بچے ہیں، وہ بیٹیاں آخر تیری بیٹیاں ہیں، اب آسمان والے سے کہہ دے کہ بس کر دے۔ اب یہاں ایک جواب یہ تھا، ہاں اسی طرح روو گے، اسی طرح تڑپو گے، اسی طرح بلکو گے، ابھی دیکھو ابھی تمہارا حشر کیا ہوتا ہے۔ نہیں، اللہ کی قسم نہیں، صحیح بخاری میں ہے، ابو سفیان آئے، آنکھیں جھک گئی، سامنے بیٹھ گئے، کہہ دیا کہ آسمان والے سے کہہ دے بس کر دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادفع باللتی ہی احسن پر عمل کیا، ہاتھ اٹھے، خدایا بس کر دے، میں نے کہا تھا کہ کہہ ساری دے دے، اب وہ آ چکے ہیں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں بارش کو برسا دے۔ حدیث میں ہے ابو سفیان ابھی مکہ نہیں پہنچا تھا تو آسمان سے بارش اتر چکی تھی۔ پھر ایک وقت آیا نا، ابو سفیان مسلمان ہوئے کہ نہ مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، اس سے پہلے پھر نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں، اے پیغمبر علیہ السلام میری بیٹی سے نکاح کر لو، میں آپ کو اپنا داماد بنانے کے لیے تیار، میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب وحی رکھ لو، میں آپ کا منشی بنانے کے لیے تیار، آپ کا رائٹر بنانے کے لیے تیار، اور مجھے اب
دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے محاذوں پر بھیج دو۔ جس طرح میں نے اسلام کے خلاف لڑائیاں کی، میں یہ چاہتا ہوں آئندہ ساری زندگی میدان جہاد میں سرحدوں پہ جا کے دشمن سے لڑتے ہوئے اپنے پچھلے گناہوں کا کفارہ دے دوں اور میں اپنے گناہوں کو مٹا دوں۔ جس طرح میں نے اسلام کے خلاف جنگیں لڑی، اب میں دشمن اسلام کے ساتھ جنگیں لڑ کر اپنی اس زندگی کا کفارہ دینا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے زندگی میں کبھی بھی برا سلوک نہیں کیا، بلکہ ادفع باللتی ہی سب سے اچھا طریقہ۔ معروف ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے تو یہاں تک کہ آپ کی بیٹیوں کو سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب تھا۔ ابو العاص کے ساتھ نکاح کیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار خالہ زاد تھا۔ آپ نے اپنی بڑی بیٹی کا نکاح سیدہ زینب کے خالہ زاد کے ساتھ کیا۔ وہ مسلمان پہلے نہیں ہوئے، جب نکاح کیا اس وقت مسلمان کا کافر سے نکاح جائز تھا، یہ بھی فتویٰ اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا۔ نکاح کیا، بعد میں یہ حکم نازل ہوا کہ مسلمان کا کافر سے نکاح نہیں ہے۔ ابو العاص میدان بدر میں کافروں کی طرف سے قید ہو کر آیا۔ آپ نے فرمایا قیدی اپنا اپنا فدیہ دے تو واپس چلے جائیں، فدیہ دے کر قیدی چھوڑے نا۔ ابو العاص کے فدیے میں ایک ہار آیا، ابو العاص کے فدیے میں ہار آیا سونے کا۔ نبی علیہ السلام کو پکڑایا گیا کہ ابو العاص کہتا ہے یہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ جب آپ نے اس ہار کو دیکھا تو وہ موتی بہہ پڑے، آنسو کی جڑیاں لگ گئیں۔ صحابہ نے دیکھا آقا یہ تو سونا مل رہا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے آج خدیجہ یاد آ گئی۔ یہ خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب کو نکاح کے موقع پر یہ دیا تھا، آج ابو العاص کی بیوی نے بدلے کے طور پر اپنے خاوند کو چھڑانے کے لیے گہار دی۔ اے ساتھیو اگر چاہو تو میں یہ واپس نہ کر دوں، میں واپس کر دوں۔ آپ نے کہا ابو العاص ایسا کرنا ہے تجھے ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جا کے میری بیٹی کو بھیج دے کیونکہ مسلمان اور کافر کا نکاح ختم ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگرچہ میرا جی تو نہیں چاہتا کہ آپ کی بیٹی سے علیحدگی اختیار کروں، لیکن آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں۔ ابو العاص نے بھیجی۔ راستے میں ایک ظالم، بیٹیوں کا دکھ دنیا میں سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے، اپنے دکھ چھوٹے ہیں، بہن بھائیوں کے دکھ چھوٹے ہیں، بیٹی کا دکھ سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ زینب رضی اللہ عنہ آ رہی تھی، حبار بن اسود ایک کافر تھا، آ رہی ہے بیٹی سواری پہ بیٹھ کے، اس نے نیزہ مارا، ان کو لگا، ایسا زخم لگا، مدینہ تو پہنچ گئی لیکن چند دن کے بعد اسی زخم کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ نبی علیہ السلام کو اتنا دکھ ہوا، کئی مہینے تک آپ پریشان ہیں۔ مکہ فتح ہوا، آپ نے اس وقت کیا کیا؟ عام معافی کا اعلان کیا۔ ایک شخص چہرے کو چھپائے ہوئے آپ کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے مجھے بھی معاف کر دو۔ آپ نے اس کے ہاتھ کی بیعت لی اور معاف کیا، کہا چہرے سے پردہ تو ہٹا۔ وہ وہی حبار بن اسود تھا جس نے آپ کی بیٹی کو شہید کیا۔ نبی علیہ السلام کو دیکھ کر وہ زخم تازہ ہوئے، آپ نے اس کے باوجود بھی اس سے بدلہ نہیں لیا، کہا جاؤ میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ بیٹی کا قاتل تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اپنی بیٹی پہ تہمت لگی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ پر، اور تہمت لگانے والوں میں جہاں منافق تھے نا وہاں چند صحیح مسلمان بھی لیکن بولے بس، کانوں کے کچے، تھوڑی سی باتوں کے پیچھے لگ جانے والے۔ مستح بن اساسہ رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل۔ مستح کون تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ کے گھر میں رہنے والا، ان کی پرورش میں رہنے والا، ان کا ہی اپنا بندہ،
لیکن وہ باتیں کرنے والوں میں وہ بھی شامل ہو گیا، ہو سکتا ہے امی جان نے غلط کام کر لیا ہوئے، اس نے بھی کہہ دیا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ اور تو اور مستاق تو نے بھی میری بیٹی کے بارے میں یہ کلمات کہہ دیے، قسم اٹھا لی آج کے بعد مستاق تیرا سے ساڑھا رشتہ ختم، آج کے بعد نہ میں تمہیں بلاؤں گا اور نہ میں نے تجھے خرچہ دینا ہے اور نہ میں نے تیری کفالت اور پرورش کرنی، نکل جا یہاں۔ آسمان سے قرآن اترا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ بھائی قسمیں نہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے اس سے غلطی ہوئی، اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن تم قسم اٹھا کے رشتہ ہی توڑ رہے ہو، تم قسم اٹھاتے ہو کہ آج کے بعد ہم اس کو کچھ دیں گے نہیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تم ان کو معاف کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ تم آسمان دنیا میں انسانوں کو معاف کرو، آسمان والا تمہیں معاف کرے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی یقین جانیے بیٹی کا دکھ، بیٹی کا زخم، بیٹی کی تکلیف بہت ہی دل کی گہرائی تک تھی، لیکن قرآن کے آنے کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً کہنے لگے جا مستا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، فوراً فوراً فوراً۔ یہ دور کی باتیں نہیں، قریب کی آخری بات سناتا ہوں۔ یہ ماضی قریب میں ہمارے اسلاف بھی ایسے تھے۔ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ، اسلام کے بہت بڑے مجاہد، جس وقت ہر طرف ہندو، سکھ، آریہ سماج، یہ سارے مذہب جو ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے، اسلام کا دفاع کرنا بہت مشکل تھا، لیکن الحمدللہ ہمارے اسلاف، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے علماء میں سے ایک بڑا نام کس کا تھا؟ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے جہاں کافر پریشان تھے نا، وہاں کچھ مسلمانوں کے فرقے بھی پریشان تھے کہ سانوں تو کوئی مانتا ہی نہیں، سارے بھابی ہوئی جاندے اہل حدیث ہوئی جاندے۔ تو وہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک شورش اور ایک مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ جو ثناء اللہ کو قتل کرے گا نا اس کے لیے جنت واجب ہے، کیونکہ یہ اللہ کا دشمن ہے، نبی کا گستاخ ہے۔ فتویٰ دے، میں نے خود ان کی سیرت میں یہ پڑھا۔ ہوا کیا، ایک بیچارہ سادہ سا آدمی، اس نے کہا اچھا جنت اتنی سستی ہے، ثناء اللہ امرتسری کو اگر قتل کر دے جنت ہے، یہ گستاخ ہے، میرے نبی کو گستاخ ہے، اس کو تو زندہ رہنے کا حق نہیں، بس ختم کر۔ اس نے کہا میرے لیے تو بڑا آسان ہے، یہ تو روزانہ ٹانگے پر میری دکان کے سامنے سے گزرتے، میرے لیے تو مشکل ہی نہیں ہے، بس کسی وقت موقع پا کے قتل کر دوں گا۔ اس نے کلہاڑی کو تیز کیا اور تاک میں بیٹھ گیا۔ اس وقت تھا ہمارے بزرگ سر پہ پگڑی باندھا کرتے تھے زیادہ سب، تو ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پگڑی پاک بڑی سی بندھی، وہ تانگے پر جا رہے ہیں، تانگا اتنی زیادہ تیز تو ہوتا نہیں، بندہ بسا پر دوڑ کے چڑھ ہی جاتا ہے، وہ دوڑ کے چڑھا اور اس نے وار کیا، ان کی پگڑی آڑے آ گئی، زخم تو گہرے لگے لیکن بچ گئے، اور وہ قاتل پکڑا گیا، قاتل پکڑا گیا اور اس کو جیل میں 10 سال کی سزا قید ہوئی۔ 10 سال کے بعد جب وہ واپس آیا، اس نے گھر میں آ کر اہل خانہ سے پوچھا تمہارا پیچھے گزارا کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا آپ کے جانے کی تکلیف تو بہت تھی لیکن ہمیں پریشانی کوئی نہیں آئی۔ اس نے کہا گھر کے اخراجات، کھانا پینا معاملہ کیسے ہوئے؟ بس ایک بابا سا تھا، بزرگ سا تھا، وہ ہر مہینے کے آغاز میں سارے گھر کا مہینے کا راشن دے کر چلا جایا کرتا،
آباسا تھا، اس کی کیفیت کیا تھی، کس طرح کا تھا، کہاں، ہمیں کچھ نہیں پتا، بس وہ آتا اور دے کے چلا جاتا۔ کئی مرتبہ بچوں نے اور میں نے پوچھنے کی کوشش کی اور اس نے نہ بتایا۔ اس کا حلیہ کیسا تھا، رنگ کیسا تھا، ڈھنگ کیسا تھا، اس نے بتایا تو وہ فوراً دماغ گیا، ارے یہ تو ثناء اللہ امرت سری ہے رحمۃ اللہ، وہ میرے بچوں کا راشن دیتا۔ صبح ہوئی تو دروازے پہ پہنچ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، شیخ محترم باہر آئے تو یہ ندامت کے ساتھ سر جھکا کے کھڑا تھا، کہتا تھا معاف کر دیجئے، مجھے اب پتہ چلا ہے کہ اسلام اس کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کسی نے اکتایا ہوگا، اکسایا ہوگا اور تو نے میرے خلاف یہ کیا، میں نے سوچا اب یہ چلا گیا ہے جیل میں، اس کا تو قصور تھا، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا قصور ہے کہ وہ دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلائیں یا وہ اپنی غربت کا رونا روئیں۔ میرے پیغمبر اور میرے دین نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ کوئی دشمنی کرتا ہے تو کرتا رہے، تو ایسا انداز اپنا جو سب سے بہتر ہے، ایک وقت آئے گا کہ تیرا دشمن تیرا جگری دوست بن جائے گا، اور ایسا ہوا، اور تاریخ میں بے شمار واقعات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر ایسے آداب اور ایسی سیرت ہم بھی پیدا کریں کہ ہمارے اندر نرمی ہو، اور خوب نرمی ہو، اور کسی کی برائی کا جواب اچھے انداز میں دیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس کی دشمنی دشمنی نہیں رہے گی، بلکہ وہ اتنی بڑی محبت کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نرم دل بنائے، اچھے اخلاق والا بنائے، اور ہمیشہ اچھا بدلہ دینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔